شاعری میں اس کو پڑھا جائے نا تو تبھی اس کا وہ ہے مزہ. تیسرا آسمان فلک شہادت. اب یہ فلک شہادت کا کیوں کہا یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا, کیونکہ پہلے دو تو سمجھ میں آ گئے, پہلے اجسام تھا. اچھا شہادت کا مطلب ہے گواہی, اور یہ گواہی کس چیز کی دے رہے ہیں؟ یہ جو شیخ اس شادی میں شرکت ہوئی ہے نا, تو یہ اس کے گواہ ہیں, اس نکاح کے گواہ ہیں. ہاں نکاح کے گواہ, وہ جو نکاح کے گواہ ہوتے ہیں یہ وہ شہادت ہے. یہ وہ شہادت ہے. مطلب اس کو کوئی دوسری شہادت نہ سمجھا جائے. تو پہلے میں سمجھا شاید دوسری شہادت ہے, کسی کو قتل کر دیا, شہادت شہید ہو گیا جی. تو یہ ہے جناب فلک شہادت. اچھا آگے کہتے ہیں جی, تو سالک کہتا ہے پھر اس نے میرے لیے آسمان جمال اور مدن جلال کھولا. اچھا کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے, آسمان جمال اور مدن جلال, تو یہ مریخ اس کے اگلا آئے گا, پھر اس کا مطلب ہے نہیں, چوتھا شمس ہے, اس کے بھی آگے آئے گا, پانچواں پھر آئے گا مریخ, وہ حضرت ہارون علیہ السلام والا آئے گا. چلیں ٹھیک ہے. اچھا جی, میرے لیے آسمان جمال مدن جلال کھولا. ٹھیک ہے, مادن کا مطلب ہوتا ہے کہ مائن ہوتا ہے, لیکن جہاں سے کوئی سورس آپ کہہ لینا کہ کسی چیز کا بھی کوئی جو سورس نہیں ہوتا وہ چیز کھولی نا. ہاں معدنیات ہے نا جو آپ آگے پیچھے دے رہے ہیں ابھی, تو وہ کھولا. آگے کہتے ہیں جی مادن جلال کا مطلب ہے کہ جلال کا ماخذ, اور یہ جلال جو ہے یہ جمال والا جلال ہے, یہ دوسرا نہیں ہے, کیونکہ یہ جلال اور جمال کے اوپر شیخ نے پورا ایک رسالہ بھی لکھا ہے نا, اور بتایا ہے کہ اس میں جلال بھی جو نہیں ہے وہ بھی جمال والا جلال ہے, دوسرا والا جلال نہیں ہے, کیونکہ وہ دوسرا جلال تو اس کا کوئی اللہ تعالیٰ کے جلال کی کتاب لا ہی نہیں سکتا نا. تو یہ جمال سے ہی سارا اس میں آگے دیکھیں نا, شادی کا سارا منظر ہے تو جمال سے ریلیٹڈ ہے نا, جلال سے تو ہو نہیں سکتا. ہاں یہ کھلا تو سلام کیا. ٹھیک ہے جی, مجھے مالک بنایا اور اس کا انتظام میرے ہاتھ دیا, یعنی کہ یہ جو بھی معاملات تھے روحانی ان کی بات ہو رہی ہے. پھر میں نے اس محل کے رہائشی اور اس شہر کے حاکم کا قصد کیا. حضرت یوسف علیہ السلام اس کی وہ ان کی ہے, یعنی کہ ان کی طرف گیا. جب محل سے باہر ہی تمام حکام کو کھڑے پایا تو خادم باب سے اس کا سبب پوچھا کہ ماجرا کیا ہے, یہ اکٹھ کیسا ہے؟ بولا نکاح ہے, شادی ہے, یہ خانہ آبادی ہے. تو آگے جس جگہ پہ شیخ گئے تو وہ ایک منظر جو نہیں تھا وہ شادی کا منظر تھا. اس کی گواہی کے طور پہ اس کا نام جو نہیں فلک شہادت پھر لکھ دیا, شیخ اس میں گواہ ہے. فرماتے ہیں میں نے اندر جانے کی اجازت چاہی تو مجھے اجازت ملی, پس میں کسی پریشانی اور ناتوانی کے بغیر اندر گیا. میں نے جلدی سے سلام کیا تو جواب پایا. اس نے بے تکلفی سے بات کی کہ میں بالکل نہ شرمایا, یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو بھی میری شرم تھی وہ ساری نکل گئی, اور میں بالکل فرینک ہو گیا یا ٹیز ہو گیا کہ ان کے سامنے میں آرام سے بات کروں. اس وقت اس کی دلہن گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی, وہ نظروں سے ہٹ کر دور پردے میں تھی, یعنی کہ حجاب میں تھی. تو دلہن سے مراد ہے کہ جس روحانیت کی بات کر رہے ہیں اور وہ جو شادی کا ایک ظاہری منظر بتا رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے, تو جو زورا کا یہ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ دور, کیونکہ وہ روحانیت ہے نا, تو اس کا وہ دور بیٹھی تھی اور حجاب میں تھی, مطلب اس طرح سے عیاں نہیں تھی کہ ہر کوئی اس کو دیکھ لے. کہتے ہیں جی پس میں نے تعریف کے در کھولے, ذات الہیہ صاحب اسماء حسنہ کی تعریف سے ابتدا کی, یعنی کہ اللہ تعالیٰ. اس کے بعد کعبہ کا صاحب کعبہ کا حسین او ادنا پر درود بھیجا, یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور آخر میں اس عالی مقام پر فائز صاحب منزل کی تعریف پر انتہا کی, یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام. نہیں محفل میں بات کر رہے ہیں نا, زہرا تو دور بیٹھی ہوئی تھی نا. محفل میں دیکھیں باتیں, شادی میں جاتے ہیں آپ, دلہن دور ہوتی ہے نا, نکاح جہاں پہ. ابھی تو میں شادی سے ہو کے آیا ہوں نا, شادی میں آپ جاتے ہیں تو بہت لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, تو آپ کو ملنا پڑتا ہے نا سب سے. تو وہ اب ظاہری بات ہے کہ وہ ایک روحانی محفل کا ایک نقشہ کھینچ رہے ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ میں اس طرح سے نہ شرمایا کہ میرے لیے, یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ ایک انجان لوگوں میں جب چلا جاتا ہے تو وہ کسی سے پھر آسانی سے بے تکلف ہو کے بات تو نہیں کرتا نا. تو شیخ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ میرے لیے کوئی ایسی انجان جگہ نہیں تھی, اور میں اس مقام پہ جو گیا تو میرے لیے وہ سب جانے پہچانے لوگ تھے, اور میں ان سے اچھی طرح سے بات کر رہا تھا. یہ روحانی طور پہ وہ بتا رہے ہیں. میں نے کہا اب شیخ نے اس حوالے سے جو بھی شادی میں ظاہری بات ہے جو بھی بات چیت ہوئی, اس خوشیوں بھرے انتظام, اس بہترین اہتمام پر آپ کو سلام, کہ اسے دیکھ کر دل شاد ہوا اور شہزادی زہرا سے یہ ویرانہ آباد ہوا. اب وہ جو شہزادی زہرا وہ جو اس کی ہے روحانیت ہے, یہ دلہن ہے, روحانیت کے سینس میں ہم تو لے رہے ہیں نا, کیونکہ ظاہری شادی تو نہیں ہے. تو ان کی تعریف کہ جس نے ظلمتوں کو تار تار کیا, جس نے بابل پر اپنے جادو سے وار کیا. اب یہ زہرا اور بابل کا آپ کی کوئی پیچھے کہانی ہے, اس کی کوئی پیچھے لمبی کہانی ہے, حدیثوں میں یا تفسیروں میں یا روایات میں کچھ آتی ہے, مجھے نہیں پتہ وہ کیا ہے.
شیخ نے اس کا ذکر کیا, لیکن وہ لمبی ہے, کوئی ستارہ بن گیا. اچھا بس یہ کہانی ہے, اس کا مطلب سٹوری لگ رہی ہے. اسٹوری ہے, ظاہری بات ہے, پرانی روایات سمجھ لینا. میں نے بھی اسی طرح ہی پڑھا ہوا ہے. اچھا تو یہاں پر زہرہ سے مراد یہی ہے نا کہ شیخ نے حسن و جمال کا جو ستارہ لیا نا, ہاں جی, تو یہ, لیکن اس کہانی کا اس سے تو ظاہری بات ہے کوئی تعلق نہیں ہے کہ یہ روحانی. بابل کا جگہ تھی, بابل کا ایک کنواں تھا. وہ بابل کا جگہ تو شیخ نے نا زہرہ کے اس کی وہ استعمال کیا. یہ ساری کہانی بابل کے اندر ہی ہوئی ہے. جی جی مجھے پتہ ہے. بس پھر وہ تو اس لیے ڈائریکٹ اس کا وہ ہے. ٹھیک ہے جی, اپنے جادو سے ان پہ وار کیا دو روت اور ماروت پہ, جس طرح انہوں نے سنائی ہے. جس طرح آپ کی اسٹوری کے مطابق, تو پھر وہ اس کا مطلب یہی بنتا ہے. جادو نے کیا اپنی بیوٹی, مطلب حسن کا جادو ہی ہوتا ہے نا, اور جادو اس نے کیا کرنا تھا. شہر میں مبتلا ہو جانا. ہاں حسن کا جادو, اور ان کے جگر سے تیر غمزہ کو پار کیا, یہ بھی ٹھیک ہے. کہانی مل گئی. سو میں نے قدسیوں میں ایسی شادی نہ دیکھی کہ انجم سما اور افلاق کو سجایا گیا. نہ ایسا شرف, یعنی اب یہ شیخ اسی شادی کی بات کر رہے ہیں, نہ ایسا شرف جو شرف اصیل تک پہنچے, نہ ایسا سعد جو سعد جمیل تک پہنچے. یہ وہ ساری مطلب آپ شادی کی اسٹوری, شادی کے والے سے نہیں, مختلف الفاظ کی اور چیزوں کی, مطلب یہ آسمانوں کی, ستاروں کی نام ہے, کچھ منزلوں کے نام ہیں, یہ وہ ذکر کر رہے ہیں. نہ وہ پر امید نسبت جو تکمیل تک پہنچے, جب شمس بیت حمل سے قریب ہوا, وہ بھی اس کی خوش بختی پر دلیل ہوا. جب جو انسان یہ اپنا سفر بیان کر رہا ہے نا, اس کے اوپر مختلف قسم کی سمجھ لیں کہ کیفیات آتی ہیں. تو یہ جو کیفیت ہے نا, یہ شاعری والی, یہ اس وقت شیخ کے اوپر یہ کیفیت تھی, تو پھر یہ شعر, یہ جو اشعار تھے, یہ پھر اس سینس میں ان کے اندر سے وہ خود بخود نکلے. نہیں, لیکن کیفیت اس وجہ سے کیونکہ شادی والی جو ہوتا ہے نا, اس میں شاعری ہوتی ہے نا. ابھی بھی آپ دیکھیں شادی میں سیرا اور اس طرح کی چیزیں, ڈھول دھمکا گانے, یہ شادی کے ساتھ چیزیں عام ہیں. شادی اس کے بغیر مکمل نہیں سمجھی جاتی. تو شیخ نے اس کا جو منظر کشی کی ہے وہ ان الفاظ میں کر دی تاکہ وہ اس سے مناسبت بھی قائم ہو جائے, ریلیٹ ہو جائے. وہ بھی اس خوش بختی پر دلیل ہوا. حسن و رعنائی کا وہ میلہ لگا کہ چاند بھی اس بزم میں جمیل ہوا. ساروں کا ذکر آ گیا, چاند کا بھی آ گیا, تو سورج کا بھی آ گیا, تو زہرہ کا بھی آ گیا. نیک الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات, پاک مرد وہ کے لیے پاک عورتیں, اور پاک عورتوں کے لیے پاک مرد. اب یہاں سے یہ ظاہر بھی ہے اور اس کا باطن بھی ہے. اب خالی اس کو ظاہر نہ سمجھا جائے. یہ دنیا میں بھی اپلیکیبل ہے اور یہ آخرت میں بھی اپلیکیبل ہے. نہیں, دنیا میں بھی اپلیکیبل ہے, میں کہہ رہا ہوں یہ ظاہر کے لیے بھی ہے اور ساتھ باطن کے لیے بھی ہے. اب ہم کس کو, یہ قرآن پاک کی آیت لکھ دی نا انہوں نے. اس عقد جمیل پر سعد اکبر تمہاری امداد کرے. یہ کوئی ستارہ ہی ہے, مطلب سعد ستارہ کوئی ہوتا تھا, اس طرح کر لیں. یہ سر نہیں غالب کہ آپ کو سیرا پڑھ لینا, بس وہی چیز ہے. شیخ نے اپنے انداز میں لکھا ہے, غالب نے اپنے دیوان غالب میں سیرا اگر کسی کا لکھا ہے نا, ایک بندے کا لکھا ہوا ہے, آپ وہ پڑھ لیں تو یہ پڑھ لیں, سیم ہی ہے. یعنی کچھ ایسا لفظ استعمال کر دیتے ہیں نا بیچ میں, حالانکہ وہاں پہ اس کی فٹ نہیں آ رہا ہوتا, لیکن کچھ نہ کچھ اس کا معاملہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں خوہ وچ کنگیاں نے, تو وہ آگے وہ کچھ ملا لیتے ہیں نا, تو یہ وہی سمجھ لیں آپ اسی طرح سے. لکھا ہوا ہے سعدکم السعد صفقۃ رابعہ, یعنی سعد تمہاری اچھی خاصی امداد کرے, تمہیں نفع پہنچائے, جو بھی آپ اس کو سمجھ لیں. آگے کہتے ہیں دعائے خوش بختی تمہارا مقدر ہو, ہر ایک تم پر رش کرے, امن و سلامتی کا یہ بندن ہو, اور تمہیں آسودگی اور اولاد کی خوشی پاؤ. اولاد سے مراد یہی ہے کہ وہ روحانی جو آپ کے علوم کے نتائج آپ کو مل رہے ہیں. یہ جو ابھی یہ جو دعا ہے نا, یہ جو سارے جو بات ہو رہی ہے, ایسے پتہ چلتا ہے کہ جیسے ڈرامے کے اندر وہ انہوں نے نا جو دعا دیتا ہے نا وہ بابا تھا, وہ اس طرح کی دعا دیتا ہے شادی پہ. ہاں اس طرح کی دعا, ساری شادیوں پہ اسی طرح ہی ہوتی ہیں. دعا میں وہی تو کہہ رہا ہوں, آپ کو غالب کا سیرا بھی آپ پڑھ لیں, سیم اسی طرح ہی ہے, کوئی فرق نہیں ہے. پھولو پھلو اور اولاد کی خوشیاں دیکھو, اور یہ وہ اس طرح کر دیا. اور پھر شیخ نے اپنی جو بھی ایک چھوٹی سی خطبہ تھا اس کا اختتام کیا کہ سب تعریف اللہ کے لیے, اور درود ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام نبیین کے لیے. کہتے سالک کہتا ہے جب میں نے کلام کا اہتمام کیا اور صلاۃ و سلام پر اختتام کیا تو پردہ اٹھا, دھیمے سے وہ صدا آئی جیسے بیمار کو باد نسیم ٹکرائے, یعنی کہ زہرہ کی اب آواز آئی, سریلی سی. ہاں ظاہری بات ہے. ہاں وہ بولی جس کی دلہن زہرہ ہو تو اس نے جوزا کا تاج پہنا اور شعرا کے جوتے پہنے. اب یہ جوزا بھی جو جیمنائی اور شعرا بھی جو نہیں ہے سائرس, ہاں یہ دونوں, یہ سارے ستاروں کی بات ہی ہو رہی ہے نا, کہ یعنی کہ یہ وہ تو عرب قبائل تو شاید اس کی پوجا بھی کرتے تھے نا, شعرا کی. قرآن جیت میں ذکر ہے نا, وہ کہتے تھے کہ یہ رب الارباب ہے, بلکہ ابھی فتوحات میں نے ترجمہ بھی کیا, وہ عرب کہتے تھے کہ یہ سب سے پتہ نہیں روشن ستارہ ہے نا, پورے آسمان میں زیادہ روشن ستارہ نہیں ہے, وہ بڑا ہوتا ہے نا, اس کو کہتے ہیں یہ رب الارباب ہے, یعنی کہ سب کا رب ہے. تو قرآن جیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنَّهُ هُوَ رب الشعرا, کہ وہ شعرا کا بھی رب ہے.
ਹੁਣ ਆਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। अफ्रीकन कबाइल्स भी कोई शेरा की इबादत करते थे, नहीं अरब कबाइल का भी लिखा हुआ है, अफ्रीकन भी करते थे। करते होंगे वो तो फिर ये मुख्तलिफ करते ड्रामे हैं। में भी था, वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ड्रामे में भी था ये। अच्छा हाँ पता वो नहीं, एक मुझे सारे नहीं। की पूजा करता था वो, काइन कोई थे वो इस तरह का था। मैं ये उधर मैंने मुझे याद वो याद है ये उसमें था इब्राहिम के ज़माने में। ना हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ड्रामा था ना उसके अंदर। अच्छा जी ठीक है। शेरा का आ गया। आगे कहते हैं जी, मैं बाग की एक कली हूँ और ये बाग मेरी ही खुशबू है, अब कोई दूसरा फूल मेरे हुस्न के जैसा क्या हो, यानी अपनी तारीफ़ करना के वो होता नहीं। हाँ मैं ही खूबसूरत हूँ क्योंकि मतलब रूहानियत की अपनी तारीफ कर रही है ना। अच्छा अब सालिक ने आगे कहा, सालिक कहता है मैंने उसे कहा तुझे तो मैं जान गया, तेरे वस्फ को पहचान गया, तू अपनी तारीफ़ां बहुत कर रही हैं, लेकिन मुझे अपने सरताज का भी तो बता, हाँ, यहाँ मुराद हज़रत उनके ज़ाहिर और बातिन का हिजाब भी तो उठा। अब ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात आएगी। पहले तो वो अपनी तारीफ़ें हो रही थी ना, तो वो बोली ए बे मिसलो बे मिसाल, ए नादिर व नायाब, यानी कि शेख को कह रही है, मैंने कदीम और जदीद तुझ पर वार दिया, यानी कि मैंने तुझे सब कुछ बता दिया। बेशक तू खबीर के पास आया और मुतकन आलिम के पास ठहरा है, ऐसे आलिम के पास है जिसकी सब कुछ है, जिसको पता है सब कुछ। लेकिन जब तूने नकाबिले इदराक गायत का पूछा, अब वो कह रही है कि भाई उनका तो मैं नहीं बता सकती भाई, तू ऐसे ही बंदे का पूछ रहा है कि जिसके बारे में कौन बता। नकाबिले इदराक गायत, गायत इंतहा होती है। हाँ, इस वस्फ का कि इल्म से जिसका अहाता और मलकियत नहीं। कहती है अब मैं उनकी हकीकत तो तुझे नहीं खोल के बता सकती, तो मुझ पर लाजिम है कि तेरी फ़हम के मुताबिक इशारा करूं और इसी कदर इस आका की शान बतलाऊं जितनी तेरे इल्म में समाए। फिर उसने अपनी चिलमन अपनी ओट के पीछे से मुझे ये बताया, बोली। अब ये सारी जो अगला पैराग्राफ है ना, ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के, ये अमीनों का अमीन और नबियों में हुसन आरा, यानी कि नबियों में सबसे खूबसूरत, ज़ोहरा का दूल्हा, ज़ोहरा का दूल्हा मतलब वही जो कि अभी हम बात कर रहे हैं, रौनियत। इसे ज़नाने मिस्र ने देखा तो हाथ काट लिए, कुरान मजीद में इसका जिक्र है। इसके इश्क में ऐसी गिरफ्तार हुई कि फिर इसी की मुती और ताबेदार हुई। एक दफ़ा तुसी दसे थे ना, नहीं हज़रत इन्होंने हज़रत इब्ने अरबी दा के ज़नाने मिस्र नफ्स दियां मुख्तलिफ जिहता मना नफ्स हमारा दियां ये वो तो जनान वैसे ही नफ्स की जेत है, बाकी मिस्र की होए या पाकिस्तान की होए। पाकिस्तानी हो तो ज़रा ज़्यादा है, मिस्री थोड़ा दांत वाला रखी। नहीं मिस्री तो बहुत आई हैं, पाकिस्तानी कुछ भी ना हो, मिस्री बहुत अच्छे हैं। अच्छा, इसके इश्क में ऐसी गिरफ्तार हुई कि फिर इसी की मुती और ताबेदार हुई। आगे, लेकिन इसने उनसे मुंह फेरा और एराज़ किया, यानी कि लिफ्ट ना कराई, सादा लफ्ज़ों में। इन्हें मरीज़ मोहब्बत तो बनाया लेकिन चारा गरी से एतराज़ किया, यानी कि उनकी दवा दारू नहीं की, वो बस देख के वो हो गई तो आप फिर जेल चले गए, ये तो जेल चले गए सन बाद ही असीर करके किसी को अपने दोस्तों का तो आगे है तो बंदा तकने उठे खलोसा रहे, वो बड़े खूबसूरत थी। ये ज़मीन के ख़जानों को संभालने की जानिब माइल हुआ, यानी हुए तो आज़हान को परेशान किया, यानी कि फिर आपको पता है ना कि वो बादशाह वाला मामला, और आपने ख़ुद कहा था कि मुझे ज़मीन के ख़जानों पे अमीन बना दीजिए, ये अल्लाह ताला ने मतलब ये आपने ख़ुद कहा। फिर उसके बाद कर्ज़ों को मुअत्तल किया, कर्ज़ों को मतलब फिर उसके बाद वो 7 साल आए खुशहाली के फिर और कैद साली के, और कर्ज़ों को मतलब यही है कि आपने हर एक को फिर अनाज दिया, मतलब जो भी है वो बातें बता रहे हैं। आप हर करीबी और दूर दुश्मन के लिए तैग आबदार थे। तैग आबदार ये थे कि मतलब उस टाइम पे आपका ही ज़ोर चल रहा था, मिस्र पे आपकी बादशाह थी और किसी का मतलब वो तलवार हाकिम की इशारत है ना, वो हाकिम थे उस वक्त सारी बातें सारे कैद में थे, इन्हें कोई माल सी तो फिर उन्हीं के ताबे थे ना सारे। उन्हीं का तोती बोलता था, जो कह देते बस वही था। कहते हैं कि दुश्मन के लिए तैग आबदार थे, जबकि हर करीबी और भाई दोस्त के लिए सबब इनाम व एहसान थे। अब जैसे वो भाई आए उनके और बाकी जो गरीब लोग थे उनसे कुछ नहीं लेते थे, उनसे इसी तरह नाम पता लिख के। तो आगे है सजदत इलैहि ज़ुहर अल कवाकिब, यहाँ पर अरबी में है और इसका एक उन्होंने उसमें वो ड्रामे में बड़ा अच्छा उन्होंने शेर में बनाया था। कहते हैं सजदत इलैहि का कवाकिबुल अफलाकी, कि तुझे अफलाक के सितारों ने तुझके साथ तेरे सामने सजदा किया। आगे है पता नहीं इज़्ज़तन तालू अलल, पता नहीं कुछ इस तरह के, ये ऐसा मकाम है कि जो किसी को भी नहीं मिला, मतलब इतना ऊंचा। तो यहाँ पर शेख ने लिखा है सजदत इलैहि ज़ुहर अल कवाकिब, के बड़े चमकते सितारों ने आपके सामने सर झुकाया, ज़ाहिरी तौर पे भी बातनी तौर पे भी। तेज़ धार तलवारों ने सवारियों के दिलों में आपका खौफ बिठाया,
سواریوں نہیں، سواروں کے دلوں میں، سواریوں کے دلوں میں نہیں، سواروں کے دلوں میں، یعنی کہ دونوں طرف سے نا، ایک طرف سے جمال بھی ہے اور دوسری طرف سے جلال بھی ہے، یہ دونوں چیزیں ہیں. تدی کر کے شروع شیخ نے کہا تھا نا، مادن جمال، مادن جلال اور پتہ نہیں اس جمال دونوں کا ذکر ہے. کیونکہ دیکھیں نا، خلافت جب ہوتی ہے نا حکومت، تو پھر ڈنڈا ساتھ ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کام چلتا نہیں ہے. کمبینیشن سی جلال اور جمال دا نہیں، اس کے علاوہ چلتا ہی نہیں ہے. مطلب یہ آپ کھائے نا کہ خالی جلال سے چلے گا، وہ بھی غلط ہے، اور جو بندے سمجھتے ہیں خالی جمال سے چلے گا تو وہ بھی غلط وہ بھی ہے ہے. نا، دونوں چیزیں اپنے حساب میں چلانی پڑتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی دو مٹھیوں والا جو ہے وہ تو دوزخ جنت کے لیے نا. وہ جلال اور جمال سے ہی ہے نا. آگے کہتے ہیں جی، پھر مملکت نے اپنے خزانے آپ پر لٹائے. مملکت سے مراد یہی ہے کہ وہ جو خلافت تھی وہ ہر چیز پھر وہ نکلی، اپنا جدید اور وراثتی مال آپ کے حوالے کیا. خلافت الہی پہ. جی خلافت الہی. پھر خلافت نے اپنی باغ دوڑ آپ کو تھمائی تو آپ نے عہد وفا کیا اور ذمہ داری نبھائی، تاکہ وہ ریاست اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئی، یہاں تک کہ وہ ریاست اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئی. آپ نے اس مملکت کو حسن نظر سے چلایا. ظاہری بات ہے کہ خلیفہ تھے اور اس کے بعد رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے، تو وہ تو حسن نظر سے ہی چلانا ہے. اسے درست فکر کے نتائج سے سہارا دیا، یہاں تک کہ وہ ریاست اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئی، اس کے کونے کونے تک آپ کے ثمرات پہنچے. آپ اس کے اخویاء اور عظماء میں مہر تاباں کی طرح چمکے. اخویاء اور عظماء یعنی کہ اس ریاست کو چلانے والے جتنے بھی لوگ ہیں، سب سے نمایاں اس میں آپ ہی ہیں. ہاں، جو منتظم تھے سارے نظام ہم کرتے تھے. یکتائے دہر اور فرید اثر، یعنی کہ اپنے زمانے میں ایک ہی. عظماء تے ہڈیاں نوں کہندے ہیں. عظماء عظیم سے ہیں، عظیم لوگ جو تھے عظماء. اچھا، عظیم لوگ. اپنی اس جڑے بھی طاقتور لوگ اخویاء. قدرت والے، لازمی نہیں ہے کہ ظاہری طور پہ طاقتور ہوں، پیسے والے، مال والے، ایسے والے، مال والے، حکم والے. چلتا ہو. اپنی اسی بادشاہت کے وسط میں آپ کو اپنی ملکیت سے باہر کچھ دکھائی نہ دیا. پس آپ کی چادر آنکھوں میں نور کا آنا ہے اور آپ کا کھونا نظر سے نور کا جانا ہے. یعنی کہ حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب علیہ السلام تھے نا، تو جب دور ہو گئے تو آنکھیں ان کی جو اندھی ہوگی، اور جب انہوں نے قمیص اپنی بھیجی، چادر بھیجی، تو ان کی نظر بینائی لوٹ آئی. تو یہ بھی ان کے ایک شرف کی بات ہی ہے نا. شیخ تو شیخ نے وہ بھی ذکر کر دی نا، جو باقی ساری چیزیں ذکر ہو رہی ہیں. شیخ کہتے ہیں، پس میں نے عجیب باتیں سنی، آپ کو الوداع کہا اور چوتھے آسمان والی کی تلاش میں اس تک پہنچنے کے اسباب کی طلب میں چل دیا.